کہ اے قائد اہل سنت، اے قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی، اے قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی، اے قائد اہل سنت اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہالینڈ کے قافلے نے واپس جانا ہے، اس لیے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے ورلڈ اسلامک مشن کے مرکزی رہنما قائد اہل سنت کے جانثار ساتھی مولانا شفیق الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی حبیبہ وصفیہ وخلیلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا مولانا محمد مع الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ ہماری یہ خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ آج کی اس بابرکت امام نورانی کانفرنس میں اپنی محبتوں کا خراج اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری یہ خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ ایک لمبے عرصے تک حضور کے ساتھی بن کر کے نہیں بلکہ خادم اور کبش بردار رہ کر کے ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت کی سعادت حاصل ہوتی رہی، اور اس درمیان ہم نے جو کچھ دیکھا لفظوں کے ذریعے الفاظ کا پیکر تلاش کر کے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی ذات کا لب لباب یہ تھا کہ روح کی پیاس دین کی تبلیغ، روح کی پیاس دین کی تبلیغ، عشق آقا غذائے نورانی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غذا تھی۔ ان کی روح کو تسکین دین کی تبلیغ میں ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ اپنے جد کریم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اپنے عظیم والد بزرگوار کے ان نقوش اور خطوط پر چلتے ہوئے بحر و بر کی وسعتوں میں دین کی جو خدمت انہوں نے انجام دی کہ دنیا کے ہر خطے میں آج اس کے نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، دین کی خدمت اور دین کی تبلیغ کے کئی انداز ہیں، لیکن حضور قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ، عاشق رسول حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کا کچھ نرالا انداز تھا کہ بنی بنائی زمینوں پر گلشن پہ نہیں جاتے بلکہ وہ صحراؤں میں جاتے، بنجر زمینوں میں جاتے، لیکن خدا کی قسم یہ شہادت ہے، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے افریقہ کے دور افتادہ علاقوں میں کہ ان بنجر زمینوں میں جو دین کے گلستہ مہکائے ہیں، یہ حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کردار تھا۔ انہی کا یہ عمل تھا کہ بنجر زمینوں میں انہوں نے دین کے وہ مہکتے ہوئے پھول کھلائے ہیں کہ آج بھی دنیا کی مشام جاں معطر ہے اور معمر ہے۔ روح کی پیاس دین کی تبلیغ، عشق آقا غذائے نورانی۔ اور ابھی مجھ سے پیش رو فاضل اجل علامہ افغانی صاحب نے تو ان تمام باتوں کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کر دیا۔ یہ خلوتیں جلوتوں سے بہتر تھیں، خلوتیں جلوتوں سے بہتر تھیں، خود کو چھپائے نورانی، زندگی بھر دین کی خدمت کرتے رہے، لیکن زبان پر ان کے لب پر
نہ کبھی اپنے باپ کا نام آیا اور نہ کبھی اپنی خدمت کا کوئی تذکرہ رہا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ 12 برس تک مستقل مورشس کے دورے سے ہالینڈ حضرت تشریف لاتے، لیکن کبھی بھی حضرت نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ ہم نے مورشس میں، نیروبی میں، کینیا میں، ممباسا میں اور ان علاقوں میں دین کی خدمت کی۔ ابھی گزشتہ سال جگر گوشے قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ محمد انس نورانی صدیقی مدظ اللہ علی کی دعوت پر اور ان کے حکم پر جب میں مورشس حاضر ہوا تو دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ دین کا اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ ساری تحریکیں، ساری جماعتوں کے کام کو ایک طرف کر دیا جائے، لیکن حضرت قائد اہل سنت نے اپنے رفقا اور اپنے ساتھی علماء اہل سنت کے ساتھ مل کر کے ورلڈ اسلامک مشن کے پلیٹ فارم پر جو کارنامہ انجام دیا ہے، تاریخ سنت کا وہ سنہری باب ہے کہ اہل سنت اس پر ہمیشہ بجا طور پر فخر کرتے رہیں گے۔ لیکن کبھی انہوں نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا۔ اس لیے وہ خود اپنے کو چھپاتے رہے۔ خلوتیں جلوتوں سے بہتر تھیں، خود کو چھپائے نورانی۔ اور بجا طور پر ورلڈ اسلامک مشن کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا کے مختلف خطوں میں کانفرنسیں منعقد کرے، اس لیے کہ خاص کر یورپ پر، خاص کر اہل یورپ پر اے لوگوں رحمتیں بن کے چھائے نورانی، رحمتیں بن کے چھائے نورانی۔ جس علاقے میں جاتے، جس خطے میں جاتے، رحمتوں کے بادل برستے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے محترم بزرگوں، میں کن کن خدمات کا تذکرہ کروں۔ حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی تواضع تھا کہ ہمیشہ خود کو چھپاتے رہے۔ کبھی کوئی بھی اپنی خدمت کے تعلق سے کوئی بات انہوں نے پیش کی، لیکن وصال کے بعد بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ والوں کی یہ نشانی ہے اور علامت ہے کہ جب تک وہ جیتے رہتے ہیں تب بھی محبوب رہتے ہیں، لیکن وصال کے بعد ان کی محبوبیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ وصال کے بعد پوری دنیا نے دیکھ لیا، اپنوں نے بھی دیکھا اور غیروں نے دیکھا کہ محبوبیت کا وہ باب کھلا کہ دنیا محو حیرت ہو گئی۔ یہی علامہ شاہ احمد نورانی جو فقر و فاقہ، جو فقر و سادگی کی زندگی گزارتے رہے، آج ہزاروں لوگ ان کے وصال پر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ اور وصال اقدس کے بعد محبوبیت کا وہ عالم دیکھنے میں آیا کہ آج تاریخ سنیت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مختلف ہماری شخصیتیں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کے تربت اطہر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے، لیکن عشق رسول کا جو چراغ حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس اخلاص و محبت کے ساتھ اپنے خانوادے صدیقیت سے لے کر کے جلایا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عظیم صلہ عطا فرمایا کہ صرف وہ نام کے احمد نورانی نہیں تھے، بلکہ دنیا نے دیکھ لیا کہ سیرت کے وہ احمد نورانی تھے۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے احمد تھے، نورانی تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو محمود بنا دیا اور نورانیت کا پیکر بنا دیا۔ یاد ان کے ذکر کے یہ جلسے اور جلوے جو نظر آ رہے ہیں، 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیے تو حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب نام آتا ہے تو آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی چھک جاتی ہے۔ بات کیا ہے؟ اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ دین کی جو انہوں نے تبلیغ کی، تبلیغ کے حوالے سے میں عرض کروں گا، اس لیے کہ تبلیغ ان کے خاندان کی ایک خمیر تھی۔ ان کے والد بزرگوار نے بحر و بر کی وسعتوں میں جس بے سر و سامانی کے عالم میں دین کی تبلیغ کی ہے، پوری صدی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ تنو تنہا نہ کوئی ان کے ساتھ انجمن تھی، نہ ان کے ساتھ کوئی قافلہ تھا۔ جس جگہ جاتے، جس شہر میں جاتے، آج کسی بھی انجمن کو قائم کرنے کے لیے، کانفرنس کو قائم کرنے کے لیے میرے محترم بزرگوں پہلے سے انتظام ہوتا ہے، منتظمہ کمیٹی ہوتی ہے، استقبالیہ کمیٹی ہوتی ہے، لیکن حضور قائد اہل سنت کے والد بزرگوار کی تبلیغ کا یہ نرالا انداز تھا کہ تنہا جاتے تھے، کسی شہر میں اخبار میں اعلان فرماتے اور خود حال کو بک فرماتے اور تقریر فرماتے، تقریر کے بعد ہزاروں ان کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہو جاتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں اس موجودہ صدی میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ یہی وجہ ہے دوستو، دین کی تبلیغ کرنے والوں میں جب حضور قائد اہل سنت کے والد بزرگوار یا حضور مبلغ اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے تو فرط عقیدت سے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں کہ آج جو ان کا تذکرہ، آج جو ان کی محبوبیت خود نہیں ہے
बल्कि रब तबारक व तआला ने उनकी मोहब्बत को अपने बंदों के दिलों में डाल दिया है। आका ने अपने गुलामों के दिलों में डाल दिया है कि मेरे बंदे ने मेरे नाम के लिए, मेरे दीन के लिए जिंदगी भर दीन की खिदमत करता रहा। आकाए नामदार की तरफ से उनको ये इनाम और सिला मिला कि मेरा ये उम्मती मेरे दीन के लिए दीन की खिदमत करता रहा। आज उनको ये मकाम मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी भर वो कुरान को पढ़ते रहे। ये खुसूसियत उन उलमाए रब्बानीन को हासिल होती है जो दीन के आमिल, कुरान के आमिल होते हैं। तो रब तबारक व तआला भी उनके जलवों को इस तरह दिखाता है। कोई साथ ऐसी नहीं मिलेगी आपको मज़ार शाहमान नूरानी पर कि वहां कोई हाफिज कुरान को न पढ़ रहा हो, कुरान की तिलावत न कर रहा हो, जो कुरान को सुनाता रहा। इंतकाल के बाद, विसाल के बाद भी आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने कब्र मुक़द्दस में भी कुरान को सुन रहा है। ये महबूबियत क्यों है? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो ईमान वाले जो अमले साले के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। ये खुद उनका तस्करा नहीं होता, रब तबारक व तआला का ये वादे करीमा है, सयजलो रहमुर रहमान उद्दा। रब तबारक व तआला अपने उन बंदों की मोहब्बत को दिलों में डालता है। इमाम शाह अहमद नूरानी की मोहब्बत रब तबारक व तआला ने हमारे दिलों में डाल दिया। इसलिए ऐ कायद अहले सुन्नत, आपकी अजमतों को सलाम कि आपके हम फरमाबरदार और आपके खुतूत पर दीन की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। परवरदिगार आलम हमें तू खैर तौफीक रफीक अता फरमा और अपनी रहमतों से हिस्सा अता फरमा। और रब का शुक्र है कि कायद अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह के फर्जंद अर्जमंद हजरत जिगर गोशा कायद अहले सुन्नत अल वल्द सिरुन लि अबी के तहत उनके अक्स हैं, अक्स जमील हैं। आप उनको देखें तो हजरत की याद ताज़ा हो जाती है। रब तबारक व तआला अपनी रहमत का हिस्सा अता फरमाए और दीन की खिदमत का जो जज्बा आपके खानवादे का वतीरा है, परवरदिगार आलम उस जज्बे सादिका का वाफिर हिस्सा अता फरमाकर मजीद बेश अज बेश दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह, ये थे हज़रत अल्लामा शफीकुर रहमान साहब, हॉलैंड से तशरीफ़ लाए थे, अपनी मोहब्बतों के तज़किरे फरमा रहे थे। ऐसे ही बेमिसाल खिताब अभी मौजूद हैं। लिसानुल असर तशरीफ़ लाए हैं, वो एक तवील अरसा तक मेरे ख्याल में इस इज्तिमा में मौजूद लोगों में सबसे ज़्यादा वक्त कायदे मोहतरम के साथ गुजारने वाली शख्सियत हैं। वो अपनी यादों को ताज़ा करेंगे, लेकिन उनसे पहले अभी कुछ और खिताब होने हैं। हज़रत मौलाना शाहिद रज़ा नईमी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। अमेरिका से कायदे अहले सुन्नत के एक और अक़ीदतमंद शेख तज्जानी वो भी तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह इन सब के खिताब होंगे। आप सिर्फ वक्त को महदूद है क्योंकि वक्त 7:45 जो है वो असर होगी, उस वक्त तक हमने प्रोग्राम ख़त्म करना है। हॉलैंड के साथियों ने जाना है, ये तशरीफ़ ले जा रहे हैं, लेकिन मुफ्ती मनीर ज़मान चिश्ती साहब ने अपना वक्त जो है वो सावदा शाह अनस नूरानी साहब को दिया है। मैं मुख्तसर खिताब के लिए वक्त महदूद है, इसकी गुजारिश करूँगा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती फजल सुबहान कादरी साहब से।